جو شاید آپ نے پورا سال بھی سلیبس نہیں پڑھا ہوتا, آپ 2 راتیں لگاتے ہیں اور مسلسل 2.5-3 گھنٹے بیٹھ کے آپ لکھتے ہیں. آپ نیچرل حالت میں دیکھیں, آپ کو کوئی بندہ کہے کہ بھائی تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے اور 2 گھنٹے بیٹھ کے مسلسل لکھنا ہے, کبھی بھی نہیں لکھیں گے آپ. اچھا, سو وہ صرف اور صرف ایک آپ کا انگزائٹی کا ایک فیز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. انزائٹی میں آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم پازیٹیو کام کرتے ہیں. یس, انگزائٹی از اے پازیٹیو ٹریٹ اگر ایک حد تک رہے, لیکن جب وہ ہمارا نیچرل رسپانس سسٹم ہے نا, اب اگر آپ کے پاس اسٹریسز آتے جائیں تو پھر آپ کے ظاہر انگزائٹی کے لیولز بھی بڑھ جائیں گے اور پھر وہ ایک بیماری کی شکل میں یا ایک پریشانی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری لائف کی سچویشنز ہیں اگر وہ اسٹریسفل ہوتی ہیں تو ہم مسلسل انگزائٹی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. انزائٹی کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے, یا چپ رہ کے کہیں غور سے ایک کونے کو دیکھتا رہتا ہے, کیا چکر ہوتا ہے؟ اچھا, یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ انگزائٹی کی پہچان کیا ہے, کہ ہمیں کیسے لگے کہ انگزائٹی جو ہے وہ. اچھا, اب انگزائٹی کی ایک اور بڑی پازیٹیو سی جو ہم چیز لے سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ انگزائٹی کیا ہے اور ہمیں کیسے لگتا ہے کہ ہم انگزائٹی میں. انگزائٹی بیسیکلی آپ کا ایک فیئر ریلیٹڈ فیکٹر ہے. یعنی اکثر جو انگزائٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان سین سچویشنز اور فیوچر کو لے کے ہوتے ہیں. یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے گا, وہ جو کیا ہو جائے گا اور کیسے ہوگا, وہ والی جو سچویشن ہماری باڈی میں کریٹ ہوتی ہے وہ انگزائٹی ہے. اب انگزائٹی کی جو علامات ہیں اس میں جن کو ہم خاص طور پہ انگزائٹی کے پیشنٹس کہہ سکتے ہیں نا, مستقل جو علامات ان میں رہتی ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے, آپ 3 چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, نیند کا پیٹرن ڈسٹرب ہوگا, یعنی بے چینی کی کیفیت رہے گی ہر وقت. اس کا کھانا پینا ڈسٹرب ہوگا, یا بھوک بہت زیادہ ہوگی, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا کھا لیا, مائنڈ فل نہیں نا رہتے آپ نے زیادہ کھاتے گئے. یا پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹمک آپ کو لگتا ہے اپسیٹ ہو رہا ہے, بار بار آپ کو واش روم جانا پڑ رہا ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. سلیپ بھی ڈسٹرب ہوگی. بالکل, سلیپ تو میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ سلیپ ڈسٹرب ہوگی, آپ کا سونے جاگنے کا ٹائم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایکسیسو نیند آتی ہے, وہ جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سر پہ کمبل لیں, لپیٹیں اور سو جائیں. اکثر ہمارے پاس پیشنٹس جو آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ گو انٹو دا بیڈ, سونے کی کوشش, اور جب ہم سو کے اٹھتے ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی انگزائٹی تھوڑی سی ریلیو ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ باڈی کا سسٹم جو ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے. اور کچھ لوگوں کی جو نیند ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ سو ہی نہیں پاتے, اور وہ بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں, اور اس سے جب آپ کے نیند کے آورز نہیں پورے ہوئے تو آپ پھر ایک نئی اس کے سرکل میں چلے گئے. اچھا, سو اس کا مطلب یہ کہ 3-4 علامتیں جو بڑی ویزیبل ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی کام کی ایفیشنسی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ نہیں رہتا, آپ کسی کام کو دھیان سے نہیں کر پاتے, مستقل بے چینی اور اس کی کیفیت میں رہتے ہیں. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو, بیچ میں نا ایک جگہ بندہ پھنستا ہے کہ اب جو آپ مطلب سائنس بتا رہی ہیں, اسی طرح کے سائنس موسٹلی ڈپریشن کے پیشنٹس کو بھی ہوتے ہیں. اس وقت بندہ یہ کیسے پہچانے کہ یہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی؟ بالکل, اور فرق کیا ہے؟ اچھا, ڈپریشن جو ہے نا وہ بہت ایکسٹریم سچویشن ہے. انگزائٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 70% لوگ اسٹریس اور انگزائٹی کو فیس کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں وہ تقریباً 7 سے 8% ہیں. اب ڈپریشن بہت ایکسٹریم سچویشن ہے. ڈپریشن میں جو ایک چیز ڈفرینس ہم کریٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. انگزائٹی میں یہ ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے ہو نہیں پا رہا ہوتا. سو ڈپریشن میں تو آپ کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے نا. اب فار ایگزامپل جیسے آپ کو بعض اوقات کوئی اسٹریس ہو, آج آپ کے پاس 4 کوئی ٹاسک ہیں, کوئی 4 شوز ہیں آپ کے, آپ نے کرنا ہے, تو آپ کے اوپر ایک اسٹریس ہوگا, آپ اس میں ایک انگزائٹی کی فیز میں آپ کرنا چاہتی ہیں, بٹ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ منہ پھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا میں کیا کروں, میرے سے یہ چیز گر گئی, میرے سے وہ چیز جلدی میں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لپسٹک کا نشان لگ گیا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ اسٹریس میں نہ ہو, آپ کا میک اپ آرٹسٹ اسٹریس میں ہو, اس سے ڈراپ ہو گیا. سو دس از انگزائٹی. بٹ ڈپریشن میں کیا ہے, آپ وہ 4 شوز کرنا ہی نہیں چاہیں گی, آپ کہیں گے بھی میں تو گھر بیٹھی ہوں, مجھے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ کام کرنے میں. سو دس از اے بیسک ڈفرینس. یعنی پیشنٹ جو ہے اس کا انٹرسٹ لیول ختم ہو جاتا ہے. بلکہ میں ڈپریشن کو اچھی پہچان بتائیے, بہت کلیئر 3 اس میں بتا دیتی ہوں, پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ڈپریشن جو ہے نا بیسیکلی ایک ٹرائیو ہے, اس میں 3 سمٹمس بہت کلیئر نظر آئیں. اس میں کیا ہے, ہوپ لیسنس, ہیلپ لیسنس اینڈ ورتھ لیسنس. یعنی آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ اچھا ہوگا, آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, ہیلپ لیسنس, یعنی میں بالکل اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز یہ ہے جس کو میں نے کہا ورتھ لیسنس, یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آئی کانٹ کریٹ اینی ڈفرینس, میری موجودگی کو کوئی احساس نہیں. سو دس از دا ایکسٹریم سچویشن, بٹ انگزائٹی از ویری کامن. اور آج کل کی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کی ملٹیپل ریزنس ہیں.
بہت سارے اسٹریسز ہیں, ورک لوڈ ہے, ملٹی ٹاسکنگ ہے, پھر ہم نے جو ایک دوڑ لگا لی ہے, ریس لگا لی ہے, کمپٹیشن کی ایک ریس لگا لی ہے دوسروں سے بہتر نظر آنے کے لیے, بہت ساری چیزیں اچیو کرنے کے لیے, اپنا کوئی گول نہیں ہے, فوکس نہیں ہے, ٹارگیٹڈ نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ہماری انگزائٹی کو جو ہے نا بہت زیادہ انکریز کرتی ہیں, اس کے ایک اسٹریسز بنتے ہیں. آفاف کچھ سلوشنز کی طرف بھی بات کریں گے, آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں. آفاف ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سے بات بھی کریں گی, آپ کو بتائیں گے اگر کوئی آپ کے ساتھ سیویئر ایسی سچویشن چل رہی ہے جہاں پر آپ انزائٹی کا شکار ہیں اور آپ کے گھر والے بھی آپ کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ کے بچے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے, دین ڈو کال اس اینڈ آسک, سوال کیجئے, پوچھیے, اور جو ہے ہم آپ کو یہاں پر علاج بتائیں گے. بٹ اینی وے جو سلوشنز ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمارا ساتھ دیجیے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. انزائٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور ہمارے ساتھ آفاف منظور موجود ہے. ہم پوچھیں گے کہ انزائٹی کو کم کرنے کے لیے کون سے مؤثر طریقے ہیں جس سے ہم اب اس میں زیادہ شکار نہ ہوں. جی فضا, اس میں دو طریقوں میں بات کروں گی. ایک تو یہ کہ آپ پرسنلی اپنے لیول پہ کیسے کچھ اسٹریٹجیز یوز کر کے آپ اس کو اسٹریس لیول اور انگزائٹی لیول کو کم کر سکتے ہیں, اور ایک جو کہ کلینکل انگزائٹی ہوتی ہے جس کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, جو کہ بہت سارے اور ڈس آرڈرس کی وجہ سے ساتھ میں شامل ہوتی ہے, تو اس کو کلینکل ٹریٹمنٹ اس کی جو ہے وہ کیا ہے. اچھا, اسی طرح سے جب آپ پرسنلائزڈ اس کی بات کرتے ہیں انگزائٹی ٹریٹمنٹ کی, تو اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک انگزائٹی وہ ہے جو ہمیں ورک ریلیٹڈ یا معمولی جو اسٹریسز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. دیکھیں اس میں سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اسکیجولنگ کریں. آپ کا جو اسکیجول کرنا ہے جس کو آپ ڈسپلن کہتے ہیں ان لائف, یہ آپ کے مور دین 80% پرابلمس ریزالو کر دیتے ہیں. اچھا, آپ خود بھی اس کو ایکسپیرینس کرتی ہوں گی کیونکہ آپ بھی ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں ماشاء اللہ, آپ کے پاس بھی اتنی ساری ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں. سو جو ڈسپلن کریٹ کرنا ہے, ڈسپلن سے مراد کیا ہے یا اسکیجولنگ سے مراد کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کچھ کام دن کے ایسے ہیں کہ وہ آپ نے روزانہ کرنے ہیں, آپ اس کا ایک خاص ٹائم بنائیں اور اسی ٹائم پہ کریں. اچھا, اس کو آپ ڈیویٹ نہ کریں. اب ہمارا اسٹریس شروع کیسے ہوتا ہے, یعنی ہم اگر صبح لیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاسک نہیں کر پائے, پھر وہی بات جو ہلچل والی ساری مچتی ہے. سو اگر آپ نے اسکیجولنگ کی ہوئی ہے اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کیا یعنی آپ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اپنے لیے سیٹ کرنے ہیں. یعنی آپ نے بتانا ہے کہ یہ میری لمٹس ہیں, اس سے زیادہ میں نے کسی کو ٹائم دینا ہے ملنے کے لیے, اس سے زیادہ نہیں دینا, کیونکہ اگر آج میں ایک وقت جو میرا ٹاسک تھا مکمل نہیں کر پاؤں گا تو میرا اگلا ٹاسک, یعنی ہم بعض اوقات لوگوں پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں, فون کالس پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں, اور جو ضروری کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کل کے لیے بچ جاتا ہے. اور جب ہم کل کرنے جاتے ہیں وہ کام تو ہمارا انگزائٹی اسٹریس بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, دوسرا پرسنل لیول پہ بہت آسان جو ہے وہ حل ہے فزیکل ایکٹیویٹی. آسان بھی اور دنیا کا مشکل ترین کام بھی ہے. مطلب آسان میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اٹ کریٹس نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ کیمیکلز اینڈ ہارمونس ان یور باڈی, چاہے وہ ایکسرسائز کے ذریعے یا گھر کی ایکٹیویٹی یا باہر پارک میں جائیں واک کریں. یو نیڈ ٹو بی انگیجڈ یور باڈی ان اے فزیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اچھا وہ اب گھر میں بھی ہو سکتی ہے, پارک میں بھی ہو سکتی ہے, جم میں بھی ہو سکتی ہے. سو یہ ہمارے بہانے بھی ہوتے ہیں نا بعض اوقات کے, جم نہیں ہے ہمارے پاس, سب بہانے, پارک نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی بعض اوقات بہانے نہیں ہوتے, بعض لوگوں کے پاس واقعی ریسورسز نہیں ہوتے یا لمیٹیشنس ہیں, کچھ بھی ہیں. جیسے کچھ خواتین کہتی ہیں انہیں اجازت نہیں ہے گھر سے نکلنے کی, یا مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمارا آفس کا اسکیجول اس طرح کا ہے کہ ہم نہیں نکل پاتے ہیں. تو آپ گھر میں ایکٹیویٹی کیجیے. 40 منٹس واک از اے مسٹ. اگر آپ انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں یا انگزائٹی کو فیل کرتے ہیں تو 40 منٹس واک اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی انگزائٹی کے ہارمونس بہت, سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں, اتر سکتے ہیں بار بار. اگر آپ گھر میں 20 منٹس فاسٹ کرنا ہے, آپ کہنا چاہ رہی ہیں. یس, کارڈیو ایکسرسائز. اچھا, یعنی آپ گھر میں 10 سے 20 منٹ کی کارڈیو ایکسرسائز کر لیں, وہ سب سے بیسٹ ہے. کارڈیو ایکسرسائز کیا ہے, کارڈیو ایکسرسائز میں آپ کو پسینہ آنا چاہیے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو کارڈیو ایکسرسائز از بیسٹ فار دیٹ. اسی طرح سے کچھ میڈیٹیشن ہے جیسے کہ یوگا ہوتا ہے. میرے پاس جتنی بھی پیشنٹس آتے ہیں میں انہیں لازمی ریکمینڈ کرتی ہوں 10 منٹس مارننگ یوگا. یعنی وین یو ویک اپ تو اس کے فوراً بعد آپ 10 منٹس کا مارننگ یوگا کر لیجیے. اور یہ یوگا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, آپ کو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا چینلز پہ بہت سارے شارٹ ویڈیوز کا یوگا اتنا اچھا پلان ہے, اور وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اتنا کمفرٹ ہے اس کے اندر, اتنا کمفرٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جو ڈائٹ ہے آپ کی وہ بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, کچھ کام جن لوگوں کو انگزائٹی ہے ان کو نہیں کرنے. کیا ہم کرنے والے کام تو بتاتے ہی ہیں نا, میں آج وہ کام بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے نہیں کرنے جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے. اچھا, کیا کیا؟ اچھا, عام طور پہ جب ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے تو ہم ایک تو اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مائنڈ فل ایٹنگ نہیں کرتے, اس سے اوائڈ کریں. دوسری چیز ہم کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کا یوز شروع کر دیتے ہیں. چائے کافی بہت یوز شروع بہت پیتے ہیں واقعی. مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ ریلیو کرے گی, لیکن وہ ایکچولی ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہے. اچھا, ہمارے وہ جو اسٹریس ہارمونس ہیں
ان کو وہ سکریٹ زیادہ کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایڈ آن کر رہی ہوتی ہے. اس سے بجائے آپ فریش جوس لے لیجیے, اچھا آپ فریش فروٹس کھائیں. اگر آپ ایک فریش فروٹ باؤل بنا کے کھاتے ہیں تو آپ خود دیکھیے, ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, آپ کی انگزائٹی میں بہت زیادہ آپ اسی ٹائم ریلیف فیل کریں گے, اچھا انسٹیڈ آف ہیونگ سم کیفین اینڈ آل دیٹ. اچھا اچھا, دوسری چیز جو مرد حضرات اکثر کرتے ہیں وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جو لوگ تو آلریڈی ہوتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں, اور کچھ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اسموکنگ میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اسٹریس تھا, ہمیں بہت زیادہ انگزائٹی تھی, تو ہم نے اس کو ریلیو کرنے کے لیے ہم نے یہ شروع کر دیا. پھر خدا نخواستہ کچھ لوگ الکوہل اور ڈرگس والی سچویشن میں بھی چلے جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا, تیسری چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ فوراً بغیر پوچھے ڈاکٹر سے ہم میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں, نیند کی دوائیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بغیر پرسکرپشن کے نیند کی گولی بہت آرام سے مل جاتی ہے. واقعی ٹھیک ہے, سو وہ نیند کی گولیاں جو ہم کھاتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے, بغیر پرسکرپشن کے, اس کو آپ چھوڑ دیجیے. چوتھا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب ہمیں کچھ اسٹریس آتا ہے اور انگزائٹی آتی ہے, یا ہم بہت زیادہ اس فیز میں جانا شروع ہوتے ہیں, تو ہم ریچ آؤٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہوتے اور سم ٹائمز ہم اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے. بات کرنے کا دل بھی تو نہیں کرتا نا آفاف. بالکل, آئسولیشن میں جاتا ہے بندہ. آئسولیشن میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ بعض اوقات جب ایکسٹریم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں نا, تو آپ ناکامیاں فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی آپ نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا تو آپ کا باس آپ کو ملے گا, وہ ڈانٹے گا. ہو سکتا ہے آپ کی کمٹمنٹ تھی فرینڈ کے ساتھ, وہ پوری نہیں ہوئی, تو اس کو پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ. کچھ لوگ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں, کمپلینس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں صرف مطلب رونا شروع کر دیتے ہیں, بالکل آنسو نکال کے روتے ہیں. ہاں بالکل, انگزائٹی کے وہ ایک الگ ہے, اس میں میں بتاتی ہوں. لیکن یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا کہ ہم تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں یا ریچ آؤٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو پلیز نہیں کرنا. اچھا, بالکل نہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی سچویشن یہی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ملیں, لیکن آپ اس کو ریچ آؤٹ کریں, آپ تھوڑا لوگوں سے ملیں, گھلیں ملیں. تنہا جو ہے نا وہ رہنا اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بند کمرے میں. ہاں دیر از ٹائم اور نیڈ, جیسے کہ آپ 10 منٹس 20 منٹس کا آپ کو بریک چاہیے, آپ لے سکتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنوں جو ہے وہ کہیں کہ میں نے تو اب کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے, میں تو شاید مینیج نہیں کر پاتا, میں تو شاید ہینڈل نہیں کر پاتا. سو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ نے انگزائٹی اور اسٹریس کی فیز میں نہیں کرنی. اگر آپ ان چیزوں کو مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی انگزائٹی کو جو ہے وہ تیز کرے گا. اچھا, اس میں ہوتا ہے کیا فضا, ہم یہ کیوں کرواتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز؟ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمارے برین سے ایک خاص قسم کے ہارمونز اور کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں. سو جب ہم کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی دیتے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو وہ سرکل کو بریک کرتی ہے, اور ہمارا ایک نیا سرکل جو ہے جو کہ ہیپی ہارمونز کا ہوتا ہے, جس کو ڈوپامائن کہتے ہیں, آپ جس کو سیروٹونن کہتے ہیں, وہ سارا پھر ریکریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا, اب ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں جن کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کلینکل سپورٹ کی. اچھا, یعنی آپ کی انگزائٹی اور اسٹریس اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے, آپ کوشش کرتے ہیں بٹ یو آر ہیلپ لیس, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, دین یو مسٹ گو ٹو یور ڈاکٹر. اب یہ جو میں نے بتایا تھا ڈپریشن میں لوگ جاتے ہیں, وہ وہی جاتے ہیں جو اپنی انگزائٹی اور اسٹریس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اٹس اے نیچرل رسپانس آف باڈی, لیکن اس نیچرل رسپانس کو آپ کنٹینیوسلی اگر 6 ویکس آپ ایک جیسی سچویشن میں ہیں, آپ بہت زیادہ انگزائٹی اور اسٹریس فیس کر رہے ہیں, تو آپ کو امیڈیٹلی آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ انگزائٹی کے جو شکار ہوتے ہیں وہ جب آئسولیشن میں جاتے ہیں یا اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں لوگوں سے, اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, ان ٹائمز پہ ان کو یہ بھی خیال آتے ہیں کہ یار میں پیدا کیوں ہوا, یار میں میرے ساتھ ہی کیوں. فضا دیکھیں, ہم اگر اب دنیا میں مر جاؤں تو اچھا ہے, آپ بھی ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں گے نا, تو ہمارے پاس کرنے کا کام نہیں ہوگا, تو ہمارے پاس یہی سوچیں ہوں گی نا, مر جاؤں تو اچھا ہے. ہاں بالکل, کسی سے بات کریں گے یہ کریں گے میں مر جاتی تو اچھا تھا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اس پہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ہم بعض اوقات جان لیوا بیماریاں سمجھتے ہیں کینسر کو. اچھا, ٹھیک ہے, کینسر کے بارے میں سوچتے ہیں نا, یا بلڈ ڈیزیزز ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جان لیوا بیماری ہے. جس قدر جان لیوا بیماری ڈپریشن اس سے زیادہ اور بڑی ہے کوئی نہیں. دیکھیں, کینسر میں یا خدا نخواستہ جو دوسری اس میں اموات ہوتی ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب آپ کی کوئی باڈی پارٹ کی مطلب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ڈپریشن میں تو اتنا خطرناک ہے کہ انسان خود اپنی جان لینے کے لیے آتا ہے. یو رائٹ. سو دس از دا موسٹ ڈینجرس ڈیزیز ان دا ورلڈ, اور یہ ریسرچ بھی ہمیں بتاتی ہے. سو اس کے لیے ہمیں وہاں تک نہیں پہنچنا, ہمیں فوراً اپنی انگزائٹی اور اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی سچویشن میں گھر والے کس طرح سے سپورٹ کریں, کس حد تک؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا وہ گھر والے یا ساتھ والے ہی کر سکتے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ بدلنا شروع ہو گیا نا, آپ کا بیہیویئر بدلنا شروع ہو گیا, آپ کا لوگوں کے ساتھ چڑچڑا پن آ گیا, غصہ آ گیا, مختلف رسپانس ہوتا ہے. کچھ لوگ پیسو ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا, تو کچھ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں. سو گھر والے تو فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اب یہ جو ساری سمٹمس میں نے بتائے, ایک سمپل سا فارمولا ہے, اگر آپ 4 to 6 ویکس مسلسل ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں تو پھر آپ نے مزید ویٹ نہیں کرنا. گو ٹو دا ڈاکٹر, گیٹ ہیلپ.
اور اگر آپ اس اسٹیج پہ ہیلپ لے لیتے ہیں, اچھا وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں. اس میں بھی 2 سچویشنز ہیں. انیشیل اسٹیج پہ میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو صرف کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی جو ہے وہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, جس کو سائیکو تھراپی بھی کہتے ہیں آپ. تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس میں بیسیکلی جو ہے وہ پیشنٹ کو اسی چیز پہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے لاجیکلی اپنی تھنکنگ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اپنی پرسیپشنس کو کیسے امپروو کرنا ہے. کوئی بھی جو بیڈ تھاٹ ہے وہ بیسیکلی ہے کیا, ہماری پرسیپشن ہے نا. ہم ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے, ہم پرسیپشن کچھ اور بنا لیتے ہیں. سو ہم نے پرسیپشنس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اینڈ ڈو یو نو فضا کہ جو پرسیپشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اٹس فار اسٹرانگر دین ریالٹی. یعنی آپ میرے سامنے فضا بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اگر میں نے یہ پرسیپشن بنا لی ہے کہ نہیں میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, تو بھائی فضا جتنی مرضی یہاں خوبصورت لگ رہی ہو بیٹھی ہوئی, میرے ذہن میں بن گیا ہے کہ فضا نہیں ہے, اور فضا اگر ہے تو وہ تو بہت کوئی ایسی ہے, تو میں اس کے جو مرضی میں مطلب آپ اس کو چینج کر نہیں کر پائیں گے. اٹس اے پرسیپشن. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہم وہ پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, لاجکس کے ساتھ. کوئی اس کی میڈیکیشنس بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ گھر پہ لی جا سکتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے؟ دیکھیں گھر پہ کوئی میڈیکیشن نہیں لی جا سکتی. اچھا, تو لوگ تو نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے کہا نا, یہ نہیں کرنا آپ نے. اوکے, نیند کی گولی کوئی نہیں کھانی ہے. کوئی آپ کو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ انگزائٹی ہو رہی ہے تو بلڈ فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے مسل ریلیکسنٹ لے لینی ہے, یہ لے لینی ہے, کیونکہ پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا وہ کس قدر ڈینجرس ہے نا. پھر آپ کی ڈوز کم زیادہ لے لیں. استعمال کرتے ہیں وہ. No, that's every medication is not allowed پوری until دنیا you are. میلیٹونین پہ لگی ہوئی, آپ کو پتہ ہے نا اس بارے میں. وہ غلط ہے نا, غلط پریکٹس ہے. آپ اس کے پھر سائیڈ افیکٹس دیکھ لیجئے. آپ وقتی ریلیف فیل کرتے ہیں لیکن آپ 6 مہینے سال سے زیادہ نہیں گزار پاتے.